بیوی کا رشتہ محبت کا ہے، سب سے پہلا محبت کا ہے، اور سیکنڈ اعتماد کا ہے۔ یہ دو پوائنٹس کو میرے یاد رکھیں، میاں بیوی کا رشتہ محبت اور اعتماد کا ہے، یہ دونوں چیزوں کو کبھی کم نہ ہونے دیں، باقی چیزوں سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ سمجھ آپ شیطان کو کب موقع ملے گا بیچ میں آنے میں؟ دیکھیے میاں بیوی دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب ہے، اس کے بعد ہی بات کریں تو آپ بولیں گے میں نے عقیدہ نماز روزہ کیوں نہیں بولا؟ اسے کہنے محبت اور اعتماد، میاں بیوی یہ کبھی ٹوٹنا نہ دے، بس یہ سلوشن ہے شیطان کے نہیں آنے کا۔ محبت کیا تقاضے نہیں رکھتی اپنے اندر؟ بتائیے مجھے کیا تقاضے نہیں رکھتی؟ کیا ایک آدمی اپنی بیوی کو معاف نہیں کر سکتا اس کی غلطیوں پر؟ اس چیز کو دیکھ کر کہ تمہارے بچوں کی پیدائش میں کتنی تکلیفیں اٹھاتی، اس چیز کو کیا ایک بیوی معاف نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے؟ اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ حلال روزی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، نہیں کر سکتے معاف ایک دوسرے کو؟ ہمارا معاملہ ہے کہ معافی نہیں کرنا چاہتے، تو محبت کو یاد رکھ، یہ محبت ہے اس شوہر کی کہ محنت کرتا ہے حلال روزی کے لیے، یہ محبت ہے اس بیوی کی کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اولاد کی پیدائش کی، صرف اس کے اولاد کی پیدائش کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، صحت کی بحثت ہو جاتی ہے، بی پی کی شکار بن جاتی ہے، اس کے بعد بہت ساری عورتوں کو شادی کے بعد اولاد کی پیدائش بی پی لگ جاتا ہے، اس کی صحت وہ سب کچھ کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، جس میں اس کا نام بھی نہیں آئے گا کبھی کبھار۔ لوگ کتنے بار ماں کا نام جانتے ہیں، کتنے بڑے صحابہ، آپ بتائیے کسی کی ماں کا نام آپ کو یاد ہوتا؟ سب کے باپ کے نام سے آپ پہچانتے، اس کا تو نام بھی نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ، صرف عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر، اس کے باوجود وہ کر رہی تھی۔ یہ محبت، پہلا محبت کبھی کمی نہیں آنے دینے سے، ایک دوسرے کی قربانی یاد کرتے۔ دوسرا اعتماد کو کیا کیا چیزیں توڑتی ہے؟ بدگمانی اعتماد کو توڑتی ہے، شک اعتماد کو توڑ دیتا ہے، جو چیز اعتماد کو توڑیں گی وہ چیز کو آپ کو رشتے میں سے ختم کر دینا۔ بھروسہ آمزانے بولتے تھے، اعتماد جو بول رہا ہوں، بھروسہ کہ آپ کو اعتماد ہو آپ کی بیوی آپ کے خلاف نہیں جائیں گی، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں برا نہیں کہیں گی، آپ کی بیوی فلاں ہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں گے تمہاری بیوی ایسی ہے، آپ کی والدہ نے بھی کہا تھا پازیٹیولی، جس لیے ماں اپنے اینگل سے دیکھ رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو اس سے قریب جانتے ہیں، یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا، تو لہٰذا محبت اور اعتماد کو آپ رکھیں گے، کوئی بھی انسان یہ مسائل انشاءاللہ جو بات کیا رہے وہ نہیں آئیں گے۔ رہا اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا وغیرہ اور تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن اگر شیطان آ کے کہہ رہا آپ کی بیوی تو فلاں ہے، آپ کی ماں کی بات نہیں مانتی ہے، آپ اعتماد کریں کہ آپ کی بیوی نے بولا کہ آپ کو کرتی ہے تو کرتی ہے، پھر اس کے بعد اگر نہ کرے تو پوچھے کہ بیگم آپ نے کہا تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ محبت اور اعتماد جب تک چلیں گا نا یہ گاڑی اچھی چلیں گی، شیطان انشاءاللہ بیچ میں نہیں آئیں گا، اور انشاءاللہ کہیں بھی جانے کے لیے اب لوگ ہو رہا رشتے میں درار، آپس میں پرابلم سے آ رہی ہے، جا کے ڈھونڈ رہے کسی کے پاس کہ کیا پڑھ کے پھونکوں، کیا جلاؤں، کیا لپٹاؤں، کیا چپکاؤں تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ یار وہ کیسے ہوں گا اس سے جب تم دونوں ساتھ رہ کر ایک بستر پہ سو کے اپنے پرابلم حل نہیں کر سکتے، تو ایک تیسرا آدمی دوسرے بیٹھ کے چوچا کر کے کیا پرابلم حل کریں گے آپ مجھے بتاؤ؟ دو لوگ جو ساتھ ایک بستر پہ سوتے وہ اپنے ایشوز کو حل نہیں کر سکتے، تو تیسرا آدمی میں سمجھتا اس میں پاور نہیں رکھتا۔ مطلب ایک آدمی خود اپنے آپ کو نماز کے لیے اٹھانا نہیں چاہتا اور یہ امید کر اللہ تعالیٰ کہیں گا تو جاؤں گا نماز کو، یہ کون سا؟ تم نیت تو کرو، کوشش تو کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام کو آسان ہے۔ تو محبت اور اعتماد یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، تو رشتہ آگے چلیں گا، شیطان نہیں آئیں گا، اور یہ کتھا کتھت جس کو بولیں گے من مانے اور چیزوں سے بچ جائیں گا، چونکہ دو لوگ جو ساتھ ہیں ان کا اعتماد اور محبت رہیں گی تو ان لوگوں کی ضرورت انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا نیک شوہر نیک بیوی، اچھا شوہر اچھی بیوی کی کیا صفتیں ہوتی ہے، تاکہ ہوتا ہے عام طور جب ہم اچھے لوگوں کی صفتیں کیا ہے نہیں جانتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان صفتوں کو ہم ظاہر نہیں کر پاتے یا ان صفتوں کو اپنا نہیں پاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت اور الفت کا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ویسے دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہوتے ہیں انسان کے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ خاص ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور شیطان بھی جو ہے اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے، تو کوشش کریں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ایک مسلمان شوہر میں جو صفت ہو اور ایک مسلمان بیوی میں جو صفت ہو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو تو ضروری لازم ہے کہ وہ صفتیں پیدا کریں، جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہی صفتیں اپنے اندر پہلے سے رکھیں، تاکہ جب ان کے نکاح ہو تو وہ جو ہے ایک مثالی شوہر اور ایک مثالی خاتون یا مثالی بیوی جو ہے بن سکیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور جب یہ بات مرد اور عورت نہیں سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صفتیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنے کی وجہ سے، یا قرآن حدیث کس طرح سے ایک میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنے کا حکم دیتا نہیں پتہ ہونے سے ہوتا یہ کہ جو سب سے گھنونی چیز جو ہو سکتی ہے، یا جس کو میں کہوں گا حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہو سکتی ہے وہ نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے، اور وجوہات اتنی چھوٹی چھوٹی اور اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جس میں تعجب ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ صفات ایک مرد اپنے اندر پیدا کر لے، اور کیوں نہ وہ صفات ایک عورت اپنے اندر پیدا کر لے جس سے وہ ایک مثالی مرد، مثالی شوہر اور ایک عورت جو ہے مثالی بیوی بن جائے، جس کی وجہ سے وہ اچھی صفتوں کی بنیاد پر وہ ساتھ رہ سکے، الفت اور محبت کا یہ رشتہ قائم رہ سکے، اور انسان زندگی میں جو ہے بہت سارے اچھے کام کر پاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مثال ہے لوگ عام طور سے دیتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے
ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا. یہ دنیاوی ایک مثال ہے، لیکن اگر اس مثال کو میں مان لوں تو ہاں یقیناً ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ تھا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی بیوی تھی، ہے نا. تو پتہ چلا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کبھی اس کی ماں ہوتی. ٹھیک، تو یہ بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز جو ہے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دیکھیں اب امن و امان آ جائیں گے. اور جب یہ مثال ہم نہیں سمجھتے، میاں بیوی اپنے اندر کیا صفتیں ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں. معاملہ جو نکاح ہے، محبت اور الفت کا ہے، یہ دوسرے تیسرے دن اور ہفتے دو ہفتوں میں ٹوٹنے کی واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو آئیے آج انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثالی شوہر کس طرح سے ہو اور ایک مثالی بیوی کے اندر کیا صفتیں ہوں. پہلے میں انشاءاللہ عزیز ایک شوہر کے اندر کیا صفتیں ہوں، شوہر ایک ہسبینڈ جو اپنے اندر کیا جو ہے کیریکٹرسٹکس رکھے جو شریعت نے پسند کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مثالی شوہر کے بارے میں آپ نے کیا کہا، چند باتیں پہلے رکھتا ہوں تاکہ میں مرد سے شروع کرتا ہوں کہ مرد کیسا ہو، شوہر کیسا ہو. ٹھیک، پھر ہم امید کریں گے کہ پھر جب شوہر یہ سب صفتیں کا حامل ہے یا یہ سب چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے تو وائس ورسا امید کی جا سکتی ہے کہ پھر عورت سے بھی کہ وہ بھی جو اپنے طرف سے یہ دیں. تو آئیے مثالی شوہر کی کچھ خوبیاں میں حدیث میں جو آتی ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے بیوی سے حسن سلوک کرنے والا یہ سب سے بہترین شوہر ہے. بیوی سے اچھا برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اس مرد کو، اس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شوہر کا، یہ بیسٹ ہسبینڈ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی، آپ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو. تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال سے، اہل بیوی، عیال بچے، جو اپنے بیوی اور بچوں سے سب سے اچھا ہو. پھر آپ نے فرمایا اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال میں سب سے اچھا ہوں، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں سے سب سے اچھا ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منبع تھے، ایک سرچشمہ تھے تمام اچھے اخلاق کے، تو آپ میں وہ صفتیں تھیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب سے اچھا مرد تم میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو. تو اس لیے میں نے کہا اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہا میں تم میں، صحابہ کو بتا بھی دیا، اپنے اہل و عیال سب سے اچھا ہوں. اور ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو لہٰذا اس نمونے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا. اس نبی کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا. تو کوشش کریں، ورنہ ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے شوہر کے اندر وہ یہ ہے کہ تو وہ مرد ہونے کا، اور بہرحال ہندوستان کی تہذیب میں عورتوں کے ایک مقام ہے، لیکن وہ مقام نہیں جس کو اونچا مقام یا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے. عزت، احترام، ماں کا احترام ہندوستانی تہذیب میں ہے، اقوام عالم میں بھی ہے یہ باتیں، لیکن جو مقام اسلام نے دیا وہ مقام عورت کو کسی مذہب میں حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیں. تو لہٰذا مرد کی قوامیت وہاں ہے. اسلام نے بھی کہا مرد قوام ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جس طرح سے دوسرے مذاہب میں ہے کہ یہ اعلیٰ نطفے کا ہے اور یہ جو ہے کمتر ہوتی ہے، یہ خدا کا پیروکار ہوتا ہے، یہ شیطان کی پیروکار ہوتی ہے، یہ اچھائی کا لانے والا ہوتا ہے، یہ برائی کی لانے والی ہوتی ہے. اس معاملے میں نہیں، یاد رکھیں. تو بہرحال تو وہاں شوہر کا ایک عجیب مرتبہ ہے، وہ ظالم اور ایک جابر انسان ہوتا ہے. وہ اپنے بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، پیر کی جوتی سمجھتا ہے، وہ جو چاہے کرنے کا سوچتا ہے. لیکن اعلیٰ شوہر تو وہ ہے جو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی نہیں، نچلا نہیں، اپنے سے کمتر نہیں، بلکہ اس فریق سے، اپنے جو ہے پارٹنر سے، شریک حیات سے، جو ہے زندگی بھر کے ساتھی سے، جیون ساتھی سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور اچھے سلوک کے لیے ماحول زمین زمانے میں جس سلوک کو، جس بات کو اچھا کہا جاتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ کھلاتا ہو، پلاتا ہو، پہناتا ہو. کچھ لوگ یہ تو کرتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرتے ہیں. بات اچھی، حسن سلوک میں بات بھی تو شامل ہے، اس لیے کہ انسان کو باقی سب نہ ملے یا باقی سب مل جائے اور اسے بات اچھی نہ کی جائے، عزت نہ دی جائے، تو وہ کہتا ہے یار یہ سب نعمت تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے نا. سمجھ آ، تنخواہ بہت ہے لیکن باس جو نوکر کو جو ہے نوکر ہی سمجھتا ہے. واقعی میں آدمی بولتا ہے یار یہ اس جاب میں مزہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ آ، تنخواہ تو بہت اچھی ہے. تو بات چیت میں اچھی بات چیت کرتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں اچھا سلوک کرتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی عزت اور وقار لوگوں کے سامنے قائم ہو، اس کے عیب کو چھپاتا ہو، یہ بھی تو اچھائی میں شامل ہے. بہرحال حسن، اچھائی میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں ایک مرد اپنے اندر پیدا کرے اور جو ہے ایک اچھا شوہر بننے کی، مثالی شوہر بننے کی کوشش کرے. تو مثالی شوہر، اچھے شوہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہسبینڈ کی، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اسی طرح حکیم کی روایت ہے، عباس جو ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں کرتا, بیوی سے نہیں کر پاتا. بیوی سے وہی سلوک ہے, سمجھ اری توری سی بات, باہر نکل رہے تو جناب جی جناب اور کیا حال چال ہے, اتنی خیر خیریت کا جذبہ, اور بیوی سے مل رہے تو بس جھڑکنا ڈانٹنا اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا, جس سے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شوہر بہترین شوہر ہے, یاد رکھیں ایک مثالی شوہر ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا, کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا, اور کسی عورت کو, ظاہر سی بات ہے انکلوڈنگ عورت جب کہہ رہے تھے انکلوڈنگ وائفس, کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا. آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے, آپ کے سکھانے کا طریقہ کچھ اور تھا. تو نیک شوہر, اچھا شوہر, مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں, یاد رکھیے. ورنہ ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں, سوسائٹیز میں بیوی کو مارا جاتا ہے. اس حد تک بھی مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی پڑوسی چھڑانے آتے ہیں. آپ واقعہ سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے, وہاں اتنا مارا ماری اس شوہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے. تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں بولے تو آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے. تو ایک مسلم شوہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, ایک مسلم شخص کو, کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں اس سے خطائیں ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو ایک نیک شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا, یاد رکھیں, اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کی علامت ہے. ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کی علامت ہے, بالکل آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے, سمجھ رہے ہیں. بہت سارے چارے ہیں اس کے علاوہ, بہر ہیں. اسی طرح لڑکیوں سے جو آزمایا جائے ایسا شوہر جو ہے بہترین شوہر ہے, مطلب اولاد کی پیدائش میں لڑکیوں کی پیدائش پہ جو آزمایا جائے وہ بہترین شوہر ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہترین باپ ہونا چاہیے, تو میں شوہر میں کیوں لا رہا ہوں. ہند پاک کے اندر, ہندوستان پاکستان کے اندر جو حالات آج عورتوں کے ہیں صرف لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے, اس بنیاد پر یہ نکات بھی میں اس میں لا رہا ہوں کہ اچھا شوہر جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا ہے پیدائش سے, وہ جو ہے اس پر صبر کرتا ہے, یہ بہترین شوہر کی علامت ہے. ورنہ اکثر عورتوں پر ظلم کی وجہ اور شوہر جو ہے درندہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جا رہی, بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے, تم بیٹا نہیں پیدا کر سکتی ہو میرے لیے. جبکہ سائنسی اعتبار سے تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا آدمی آج جانتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دیتا ہے, لیکن پھر بھی سائنسی اعتبار سے عورت کے اندر وہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے جس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو. صرف مرد میں وہ مادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مادہ عورت میں جاتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی بنتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات, وہ مادہ ہی نہیں. تو اب تو بہرحال سائنس نے کمر ہی توڑ دی اس عقیدے کی کہ جو مرد ناراض ہو رہا تھا, ہاں اب اتنی ناراضگی کرنا تو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں لڑکے پیدا نہیں کر پا رہا. لیکن جو شوہر, جو شخص جو ہے لڑکیوں سے آزمایا جائے وہ اس پر صبر کرے. تو بہرحال عورتیں یہ نہ سوچو دیکھو ہماری پیدائش کو آزمائش بول رہے فیض بھائی, نہیں, میں آپ کی پیدائش کو آزمائش نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کی پیدائش, عورتوں کی پیدائش تو یہ تو خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے. سماج نے لیکن جو برائیاں آج پھیلا دی اس کے رد میں یہ بات رکھا ہوں, اس بات کو سمجھنے کو. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی فرماتی, آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, بیٹیاں ہیں, نکاح نہیں ہو رہا, والد کو بڑا مشکل ہوتی ہے, والدہ پریشان ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, بیماریاں بڑھ جاتی ہے, دیکھیے بچوں کی شادی نہ ہوتی. تو جو شخص, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا, اور بیٹیاں اور اس کے, تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی. جو شخص بیٹیوں کے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا, یہ بیٹیاں آنکھ سے آڑ بن جائیں گی روز قیامت اس شخص کے لیے. ٹھیک, اسی طرح آپ آگے فرماتے اور ایک روایت میں فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی فرماتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی, آزمایا گیا لیکن نیکی کی, مطلب تعلیم دی, تربیت دی, خرچ کیا, پڑھایا لکھایا اور بیاہ کر دیا, شادی کر دیا, تو وہ فرماتی ہے تو وہ اس شخص کے لیے بیٹیاں آنکھ سے رکاوٹ بن, تو اس شخص کے لیے بیٹیاں آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں گی. تو جو بیٹیوں سے آزمایا گیا ہو اس نے لیکن ان کی تعلیم تربیت سب کچھ کی, جو اس نے سلوک ہوتا ہے, وہ شخص کے لیے وہ بچیاں آنکھ سے رکاوٹ کی وجہ بن جائیں گی. تو ایک مسلم شوہر, ایک نیک شوہر بیٹیوں سے اگر آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے اس معاملے. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں جو ہے نیک جو ہے شوہر کی صفات کے اندر بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا, نرمی سے کام لینے والا, بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے والا شخص بہترین شوہر ہے. کیا کیا باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ. پہلی چیز, بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا, درگزر سمجھتے نا, چھوڑ دینا, معاف کر دینا خطاؤں کو. دوسرا, نرمی سے کام لینے والا,
عورتوں سے سختی سے، بیوی سختی سے کام نہ لے. اور تیسرا جو ہے اس کے حق میں اچھی بات قبول کرنے والا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ عورت میں ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو، خامی ہو، اور اس بنیاد پر بہت سارے شوہر اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، سب چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا کہ اچھائی کو قبول کرنے والا. مطلب برائی تو ہے، ایسے شوہر میں برائی ہو سکتی ہے، ایسا بیوی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیوی میں بھی ہو سکتی ہے، شوہر میں بھی ہو سکتی ہے، بیوی میں ہے، ٹھیک، وہ تو ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو قبول کریں. اکثر لوگ ہمارے پاس بیوی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں. جیسا بہت زیادہ بات کرتی ہے، مطلب زبان دراز، کسی کو جی بول دیتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت زیادہ کام بھی تو کرتی. تو آپ ایک اس کی زبان درازی سے اس کے پورے اچھے اعمال کو بھول جاتے ہیں. اسلام کہتا نہیں، اس کی اچھائیوں کو قبول کیجیے، برائیوں کا رد کیجیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا منہ بند رکھے. لوگوں، آپ آگے فرمائیں، لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو. عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، مطلب ان کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو. اور یاد رکھو، عورتیں پھسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اب عورتیں نہ سوچیں یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی، برائی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ نے ایسی پیدائش کی آپ لوگوں کی، اور یہ آپ کے لیے آزمائش. مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتایا گیا، یہ ان کے لیے آزمائش. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا تھا، پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور اس میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس سے پیدا کیا تھا. اللہ کی مرضی. دیکھیے یہ آزمائش ہے عورتوں کی، ٹھیک. تو لوگوں، عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی سے ہی نہیں، پھسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کی گئی ہے، سب سے زیادہ ٹیڑھے سے پھسلی سے پیدا کی. اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے. اسی طرح اپنا اہل و عیال پہ خوشدلی سے خرچ کرنے والا جو ہے، یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے شوہر، ہسبینڈ، وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتے. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، گھر پہ نہیں خرچ کروں گا. کیوں؟ گھر پہ خرچ کرنے کیا فائدہ؟ تو آئیے، یہ تو ایک اچھے شوہر کی علامت ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، آدمی کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. آدمی جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اس کو جو ہے چیریٹی کا ثواب ملے گا، صدقے کا. اسی طرح دوسری روایت میں فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، 1 دینار مسکین کو صدقہ دو، اور 1 دینار اہل و عیال پہ خرچ کرو، افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار اہل و عیال پہ خرچ کیا گیا ہے. 1 دینار آپ کیا فرمایا؟ دیکھیے 1 دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے، 1 دینار مطلب انسان کا 4 دینار ہے، وہ 4 جگہ خرچ کر رہا ہے، اور 1 دینار مسکین کو دیا، اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہو. افضلیت کے اعتبار سب سے افضل دینار جو اہل و عیال پر خرچ کیا گیا وہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا روپیہ پیسہ اپنے بیوی بچوں میں کھپا دیں جس طرح سے چل رہا ہے. اللہ کی راہ میں بالکل معاملہ بند. اور ہم کو ہی نہیں بول رہا، ابھی ایک کے بعد دوسرا ایک کام کرنا ہے، کلر کے بعد صوفے خریدنا ہے، صوفے کے بعد دروازوں کا یہ چینج کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اب تو حدیث بھی آ رہی ہے کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا افضل ہے. میرے بھائی، یہ جو ہے ایک ایوریج کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے. یہ بات جو ایک اوسط بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس 4 دینار ہو، اور وہ یا 1 دینار ہو اور 4 جگہ خرچ کرنے کا، اور نہیں ہے اس کے پاس تو اہل و عیال پہ پہلے خرچ کرے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہرگز کی پورا ہی اہل و عیال پہ لٹا دے اور برباد کر دے اپنا روپیہ پیسہ. اللہ کی راہ میں خرچ کی بھی اپنی فضیلت اور افضلیت ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کنجوس شوہروں کے لیے بات ہے بہرحال کہ وہ جو ہے اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، ورنہ بہت سے شوہر سمجھتے رہے یہ بیکار خرچ ہے. یہ بھی افضل ہے، اس کا ثواب ہے. اسی طرح جو ہے گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنے والا شوہر، یہ اچھے شوہر کی علامت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. اب بہت سے لوگ کام کاج کی بات آئی گھر میں تو ارے یار یہ تو مردانگی کے خلاف. سمجھ لیجئے ایک آدمی آپ سے گھر گئے، کھٹکا دیے، وہ آپ کا دوست باہر اور ہاتھ اس کے سمجھ لیجئے کوئی چیز لگا رہا تھا، آٹا لگا ہوا ہے سمجھ لیجئے، اور کیا لگا رہا تھا، چلیے آٹا لگا جائے گا تو وہ سامنے والا دوست، ارے 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 یہ تمہارا حال ہے گھر کے اندر، آٹا گوندتے تم، بہت ظلم کر رہے ہیں تمہاری بیوی. اور پوری جگہ بات کرتا ہے وہ تو عورتوں کیسا کام کرتا، آٹا گوندتا، فلاں کرتا ہے نا، جبکہ یہ تو اچھے شوہر کی صفت ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے گھر کے کام کاج میں مدد کرنے والا یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں. سودا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کسی نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جب گھر میں آ جاتے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں
کیا کرتے تھے؟ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھر میں آنے کے بعد آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر نماز کو چلے جاتے. مطلب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر کے آپ گھر آئے، سمجھ لیجیے عشاء کے بعد یا مغرب، آپ عموماً جو ہے مغرب عشاء کے بعد گھر آتے تھے. گھر آئے، گھر آنے کے بعد آپ گھر میں جب ہوتے تو کچھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے، اس کے بعد سو جاتے. صبح فجر ہے، فجر کے بعد پھر آتے واپس کچھ کام کاج کرتے اور نبوی ذمہ داریوں سے نکل گئے تو پھر تو ایک الگ بات. تو ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں اور وضاحت آتی ہے، جب پوچھا گیا کیا کرتے ہیں گھر میں تو کہا اپنا جوتا خود سیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں اور کہنے پر بکری کا دودھ دھو کر لا لیتے ہیں. کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں سب سے بہترین شوہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نمونے میں آپ کو ڈال لیجیے، ایک شوہر کا نمونہ تو سب سے بہترین، ایک والد کا نمونہ سب سے بہترین، ایک نانا کا نمونہ سب سے بہترین، ایک سپہ سالار کا نمونہ سب سے بہترین، ایک حاکم کا نمونہ سب سے بہترین، کچھ بھی لے لیجیے آپ، ایک صلاحکار کا نمونہ سب سے، کچھ بھی کوئی بھی اس میں ڈالیے سب سے بہترین. تو سب سے بہترین شوہر کی یہ خوبی ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کی وہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کام کاج میں. ہمارے پاس یہ معاملہ بہت ہم پیچھے رہتے ہیں، جس سے ازواجی زندگی، میرڈ لائف کے اندر وہ محبت الفت نہیں پیدا ہو پاتی جو کام کاج سے ہوتی. یاد رکھیں، ساتھ رہ کر ہاتھ کام کاج سے مراد یہ نہیں کہ مکمل طور سے شوہر کھانا بنا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. یہ بھی اگر آتا ہے تو کئی بیوی کو بھی ریلیکس کرے، وہ بالکل کرے، اس کا بھی تو حق ہے کبھی بیٹھ کر کھائے ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کام کاج میں مدد کرنا، آپ گھر پہنچے، آج جلدی پہنچے، بیوی کچھ بنا رہی ہے اور آپ اس کو سبزی کاٹ کے دے رہے ہیں، جب میں کاٹ دیتا ہوں آپ ذرا آگے کا کام کرتے رہیے. آپ کوئی چیز گوشت دھو کر اس کو دے دے رہے ہیں، آپ کوئی چیز بیک ہینڈ میں کر رہے ہیں، چلو میں آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم فلاں کرو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ گھر کے کام کاج کرتے. دوسری بات ہے، فرمایا اپنے جوتے کو سیتے، کپڑے کو پیون، اور ظاہر سے کپڑے کو پیون لگانے کے لیے آدمی کو سینے پرونے کا علم ہونا چاہیے، ہے نا. ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا کپڑا پھٹ جائے تو خود سی سکتے ہیں؟ نہیں سی پائیں گے، ہے نا. اگر بیوی نہ ہو اور گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو معاملہ شرٹ بدلنے پہ ہی آنے والا ہے نا. سوئی میں تاغہ ڈالنے کے بدلے سوئی ہاتھ میں ڈال لیں گے، ہے نا. نہیں آتا تو آپ سیتے، بکری کا دودھ دھو کر لا کر دیتے. دیکھیے کتنے کام کرتے نا، ہے نا. تو ایک مثالی شوہر میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. ٹھیک، تو یہ چند خوبیاں تھیں جو ہم نے دیکھی مثالی شوہر کی، کہ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، بیوی کی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو درگزر کرتا ہے. اسی طرح بیٹیاں اگر ہو آزمایا جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، بیوی سے محبت کا سلوک کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کام کاج میں بھی وقت اگر ہے تو ہاتھ بٹاتا ہے. یہ بھی وہ اس کی اچھی صفت ہے. اب آئیے بیوی کی طرف جاتے ہیں. نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے، اس کی مثالی کیا صفتیں ہونا چاہیے. تو پہلے نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے وہ جان لیں. نیک بیوی کی اہمیت اس لیے کہ عموماً لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں، اور ایسے ہی ہوتا تھا عربوں میں بھی اس زمانے میں. لڑکی کچھ انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکوں کا نہیں. مطلب لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور کچھ صفتوں کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے نا. لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے بہت اچھا لڑکا ذرا جا کے آئیں گے، لڑکی کے لیے رشتے آتے ہیں. تو اس زمانے میں وہی ہوتا تھا. تو پہلے تو یہ جان لے نیک بیوی کی اہمیت کیا ہے، تاکہ جب لڑکی آپ نکاح کا ارادہ کرے تو نیک بیوی تلاش کیجئے. ورنہ ہوتا یہ کہ نکاح کے وقت تو آپ نے تلاش کر کے لالی خوبصورت. میں خوبصورتی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خوبصورتی بغیر دین کے بیکار ہے، یاد رکھیے، کام نہیں آنے. اس لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ نے نہ دین کو ترجیح دیا نہ کچھ، آپ نے کہا بس خوبصورت چاہیے، لا لیا. اب خوبصورت تو ہے لیکن بے نمازی ہے، خوبصورت تو ہے لیکن اطاعت گزار نہیں، خوبصورت تو ہے منمانی کرتی، خوبصورت تو ہے نافرمانی کرتی. کیا کریں گے پھر لے کے خوبصورت؟ کیا کریں گے بتائیے؟ زندگی پریشان، دل میں پریشان، کیا منی کا کیا نہیں کریں گی، بچوں کو تربیت نہیں دیں گی، خود نمازی نہیں تو کیا نماز پڑھائیں گی، ہے نا. تو اس میں دینداری کا. تو پہلے نیک بیوی کی اہمیت جان لیجیے. مختصر کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، پھر اس کی صفت رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ دیندار ہو، ورنہ ہم دینداری کا کوئی تقاضا اس معاملے میں نہیں رکھتے. سب سے زیادہ احتیاط کیجیے. یہ سب سے محتاط رہ کر کیا جانے والا عمل ہے، جس کو افسوس ہمارے نوجوان سب سے آسانی سے. ابا میں کل شادی میں گیا تھا، ہاں بیٹا پھر کیا ہوا؟ میرے کو ایک لڑکی پسند آ گئی. اتنی جلدی ایک جھٹکے میں تم پسند کر کے آ گئے؟ سب سے محتاط والا کام کو تو آپ چٹکیوں میں کر دے رہے ہیں. بہت احتیاط کیجیے، محتاط رہ کر انتخاب کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد، آپ سے فرما رہے ہیں، دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں اس کو غلط کانٹیکس میں مت لیں. معنی یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے. تو لہٰذا بیوی کی سلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.
کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو، سب سے بہترین قسم کی عورت ہو، جو دینداری جس کی از بنیاد ہو، خوبصورتی، مال و دولت، حسب نسب رہا تو ٹھیک، ماشاءاللہ، نہ رہا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، دینداری سب سے اول ہو، ٹھیک۔ دوسرا جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، نہ پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو، بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں سے ہی شروع۔ تو اس لیے میں نے کہا نیک بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ جدوجہد کیجیے، اس کو مذاق مت سمجھیے جیسے چٹکی چٹکی میں پسند کر رہے ہیں آج کل لوگ۔ اب دیکھیے جب آدمی کہیں سے جا کے اور کسی کو پسند کرے، بنیاد چہرے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا صفتیں، کیا خوبیاں، کیا دینداری، کیا دیکھا آپ نے چہرے کے علاوہ؟ آپ کو پسند آ گئی لڑکی کے جھٹکے میں؟ بہت احتیاط کیجیے اور اپنے شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر، اپنی وائف کے لیے دینداری کو ترجیح دیں۔ اسی طرح جو ہے نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ نیک پرہیزگار وفادار بیوی اگر کسی کو مل جائے سب سے قیمتی چیز ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث کو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، الدنیا کلھا متاع، ہے نا؟ وہ خطبہ نکاح میں جو ہے خاری یا خاری النکاح خاضی صاحب برابر پڑھتے ہو، خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا تمام کی تمام جمع کرنے کی سامان ہیں، اور اس میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو متاع جمع کرنے کی چیز ملی ہے تو نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ تو دیکھیے ایک جگہ فتنہ کہا، مطلب عورت بری ہو جائے تو سب سے بڑا فتنہ، اور اچھی ہو جائے تو سب سے بہترین چیز جمع کرنے کی، دونوں باتیں آگئی حدیث کی۔ جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ فتنہ ہے تو برے عورتیں ہیں، لیکن ایک طرف کہا گیا کہ خیر سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ہو سکتی ہے، کوئی دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، جس پہ فخر ہو سکتا ہے، اس کو وہ مرأۃ الصالحہ۔ بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف ایک بیوی خراب مل جائے نا تو پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا سب سے بہترین سامان اگر مل جائے تو غربت میں بھی آدمی خوش زندگی گزار سکتا ہے، وہ نیک عورت ہے نا؟ تو نیک بیوی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ہے نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے اور بری بیوی بد بختی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کے ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، آپ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے اور 4 چیزیں بد بختی کی علامت ہے۔ 4 things، 4 چیزیں ایسی جو مل جائیں تو وہ تو خوش بختی کی بہت خیر کی علامت ہے، اور 4 چیزیں نہ ملے تو وہ بد بختی کی علامت ہے۔ سنیے وہ کیا ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی، دیکھیے سب سے فرسٹ نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ دوسرا فرمایا کھلا گھر، ایسا گھر اللہ دے جو کشادہ ہو، نیک بختی کی علامت۔ تیسرا فرمایا نیک ہمسایہ، اچھا نیبر، اچھا پڑوسی، خوش بختی کی علامت ہے۔ اور پھر چوتھا فرمایا اچھی سواری، تیز سواری، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ خوش بختی کی علامتیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے برعکس 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ پہلا فرمایا اور کہا بری بیوی، مطلب سب سے اچھی بیوی خوش بختی کی تو بری بدبختی کی۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ برا پڑوسی، مطلب وہ پورے جو اوپر آپ نے 4 کہا اس کا تنگ گھر، ایسا گھر جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو۔ اور چوتھا فرمایا اور کہا بری سواری یا سست سواری جو جلدی چلتی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی ہو، کھلا گھر دیا ہو، تیز سواری دی ہو، اچھے پڑوسی دی ہو، خوش بختی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا، اللہ کتنے اچھا پڑوسی، ورنہ بدبخت ہو جاتا۔ تو تیز سواری اللہ نے دی، اچھی اچھی گاڑیاں آپ کو جو رفتار سے چلتی ہے، آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا، خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی عورت مطلب نیک بیوی کا جو ہے اہمیت کے بارے میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں عورتوں کی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے، مطلب عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی، تو اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور جو باقی صفتیں اوپر آئی، صدقات خیرات زیادہ کرو اور اپنے جو ہے شوہر کی اور دیگر لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی انسان کے لیے سخت آزمائش ہے، لہٰذا ایک نیک بیوی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے۔ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا آدمی کے لیے اس کے مال اولاد میں اور اس کی بیوی میں ایک فتنہ ہے۔ تو آدمی تو نیک بیوی کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نیک بیوی نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا ہو، نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہو، ان خوبیوں کو رکھ کے اپنی بات کو میں سمٹ لوں گا۔ سب سے پہلی جو خوبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی بات کرنے والی، اچھی بات کرنے والی، خوش مزاج کی بیوی خوش مزاج ہو، مطلب جو شوہر لا کر دے جیسے حالت میں خوش مزاج ہو، قناعت پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بیوی، یہ مثالی بیوی ہے، اچھی بیوی کی علامتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبد الرحمن بن سالم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کنواری عورتوں سے نکاح کرو،
کیونکہ وہ شیرین گفتار ہوتی ہے، بہت میٹھی اور اچھی بات کرتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مراد نہیں کہ مطلقہ اور بیوہ سے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیرین گفتار اچھی بات کرتی ہے، زیادہ اولادیں اس سے ہوتی ہے، اور تھوڑی سی چیز میں بہت جلدی خوش ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کچھ لائے خوش ہو گئی، سمجھ۔ لیکن اگر آدمی نے مطلقہ سے کیا، جائز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو افضل ہے میں کہوں گا، اس لیے کہ آج کے سماج میں شادیاں ہوتی نہیں ایسی عورتوں، لیکن کیا ہوں گا، پچھلا شوہر بہت مالدار تھا اس کا، تو اگر آپ چھوٹی چیز لائیں گے تو خوش تھوڑی ہوں گی وہ عورت، وہ کہیں گے ہاں پچھلا شوہر تو اس سے بڑی بڑی چیزیں لاتا تھا، سمجھ رہے، اس اعتبار سے کہا، ٹھیک۔ شیرین گفتار، بات کرنے میں میٹھی ہوتی ہے نا، اور تمہیں صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھی بات کرنا اور میٹھی بات کرنا، اپنی بات کو منوانا، لیکن افسوس کی بات کیا ہے معلوم آپ کو، شوہر سے نہیں کرتی، باقی سب جگہ کرتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر کا ہمارے طرف جو ہے زیادہ دھیان نہیں دکھتا، تو آپ دھیان دینے والی حرکتیں کیجیے تو دھیان دیں گا ہی، پھر سمپل ہے، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، بس سمجھداری کے تقاضے کی ضرورت ہے۔ آپ سن دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرو، کیوں؟ وجوہات دیکھیے، شیرین گفتار، بہت میٹھی بات کرتی ہے، کم اس میں بہت جلدی لگ جاتی ہے، اور ان سے اولادیں بھی تم زیادہ پیدا کر سکتے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ اس امت کی تعداد اللہ کے رسول کی فخر کی وجہ بنے گی، ہے نا، تو وہ ایک نیک بیوی کی صفت ہے، اچھی بات کرتی ہے، شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، کم جو بھی لا کر دیتا ہے خوش ہو جاتی ہے، اور اولاد پیدا کرنے میں نہ نہیں کہتی بلکہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور زیادہ زیادہ اولادیں پیدا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جو ہے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے اور واپس ہو رہے تھے، تو مدینہ کے قریب میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے سوال کیا، پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے ابھی شادی کی ہے، آپ نے پوچھا کنواری سے یا مطلقہ سے، کسی بیوہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، اس لیے کہ ان کو بہنیں تھی چھوٹی جن کی تربیت اور پرورش کی ضرورت تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا کنواری سے یا بیوہ سے، میں نے عرض کیا بیوہ سے، آپ نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہیں کی، یہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ دیکھیے بڑی بہترین اور بڑی اہم بات بتائی جائے، وہ بات کیا ہے کہ جب کنواری لڑکی سے تم نکاح کرو گے تو وہ یہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ جو عمل جس نکاح کے بعد انسان میں ہوتا ہے، اس عمل میں نہ صرف مرد شامل ہوگا بلکہ عورت بھی مکمل شامل ہوں گی، تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیل۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، خواتین عورتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھی، بہت سی بار عورتیں اس چیز کو بھول جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھی جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اس کی بیوی اس عمل کے لیے راضی نہیں، اس کا دل ہی نہیں اس چیز میں۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، خاص کنواری عورت کی وجہ شیرین گفتار ہوتی ہے، کم خرچ، مطلب کم تھوڑی سی چیز میں خوش ہو جاتی ہے، اولادیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس چیز میں، اس عمل میں تیرا ساتھ دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے، تو ایک نیک بیوی کی علامت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کا حق ہے، جو اس کی جسمانی ضرورت ہے، اس کے اندر اتنا ہی شامل ہوتی ہے جتنا اس کا خواہش ہے اتنی اس کی بھی خواہش ہے، یہ بتانا مقصود ہے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر کی جو ہے غیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، یہ ایک نیک بیوی ہے، مثالی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ بہترین بیوی کی اور صفتیں آگے، پہلی کچھ صفتیں ابھی آگے، کیا ہے پہلی کچھ صفتیں جو آئی کہ اولاد پیدا کرنے میں مطلب زیادہ اولادیں پسند کرتی ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی لاگے تو خوش ہوتی ہے، بات اچھی کرتی ہے، اور انسانی وہ عمل میں شادی کے بعد جو انسان کرتا ہے اس میں ساتھ دیتی۔ اب دیکھیے اور ایک صفت آ رہی پانچویں، وہ کیا ہے کہ جب تو اس کے طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ یہ ایک مثالی بیوی، جیسا کہ شوہر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے شوہر کو دیکھے کہ شوہر اس سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اب شوہر آ رہا ہے، تھکا ہارا ہے، باس نے ڈانٹ دیا، بزنس برابر نہیں، انکم کا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، اور گھر آ رہا ہے اور بیوی اس کو مسکرا کر دیکھ، تو آدھی فکریں اس کی کم ہو گئی نہیں ہوگی نا، اور بیوی نے شوہر کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا اس کی پریشانی کو، کوئی بات نہیں آج بزنس نہیں ہوا، تو حالات تو پتا ہوتے ہیں نا بیویوں، کوئی بات نہیں آج باس نہیں کر دیتا، چلتے رہتا، آگے دیکھیں، خوش ہو گیا کہ اس نے خوش کر دیا۔ اب شوہر گھر آیا اور بیوی ایک دم، تو وہ بھی خالی دیکھتا، اور وہ پہلے سے بیچارہ اترا منہ تھا، بزنس میں پریشان، یہاں کام نہیں ہوا، انکم نہیں ہو رہی، فلاں ہے، اور بیوی بھی اس کو ایک دم سڑا ہوا منہ بنا کے دیکھ رہی۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیے شوہر کی خصوصیت میں آپ یہ نہیں کہا کہ بیوی کو دیکھتے بیوی کو خوش کر دے، یہ تو وہ تو پریشان حال باہر سے آ رہا ہے، چونکہ ایک ذمہ داری ہے کمانے کی، خوش تو اس کو کرنا ہے، تو دیکھے تو خوش کر دے، مطلب بیوی کو شوہر دیکھے تو خوش کر دے اس کو، ایسا چہرہ بنائے، ورنہ ہم بس عموماً ہوتا اب شوہر گھر آیا تو بیوی پریشان تھی، پہلے تو ٹی وی شو ٹائم، اور یہ آ جا رہے دیکھو ٹائم پر 7 بجے شوہر آ جا رہا ہے، 7 سے 10 تک تو پرائم ٹائم ہے ہماری عورتوں کے لیے الحمدللہ، وہ ٹائم تو ریموٹ کنٹرول ہی سب سے پیارا ہے، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کی گھر کی عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے آج کل پرائم ٹائم ہے کہ شوہر بھی وہ ٹائم آ جائے تو آگے کہتے ہیں طرح لیٹ نہیں، آج ایکسٹرا نہیں کر کے آ سکتے تھے، آج تو آخری شو چل رہے تھے، 2-3 دن میں تو ایپیسوڈ ختم ہونے والے اس کے،
ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ خوش کر دے. یا کبھی کبھار شوہر گھر جلدی آ گیا تو بیوی کے چہرے سوالیہ نشان, مطلب ایسا کیوں ہو رہا؟ نہیں میں چور نہیں ہوں, شوہر ہوں تمہارا. سوالیہ نشان سیدھا کیا آ گئے, سمجھ رہے آپ؟ دیکھے تو خوش کر دے. الفاظ پہ غور کیجئے. دیکھیے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے, اور عورتیں اس بات کو سمجھ رہی آپ سے کیا فرمانا ہے. دیکھیے تو خوش کر دے, سمجھ جائیے, ہر اعتبار سے خوش کر دے. ٹھیک, تو سوال نشان سے دیکھ رہی ہے, پریشان حال ہو کے دیکھ رہی ہے, تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ کون آ گیا. تو شوہر بول رہا میں شادی بھی تھی اپنی, یہ بچے اپنے ہی ہیں. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جلدی کیوں آ گیا آج؟ دیکھ رہے نا, خوش ہو, خوش کر دے. مطلب شوہر کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے, یہ چیز پیدا کرنی ہوتی. اس طرح فرماتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں آپ ان کو دیکھے تو خوش کر دے, ایک صفت بتا رہے ہیں. اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, تو کہہ دے کوئی چیز تو بجا لائے. اس کا معنی شریعت کے مطابق, غیر شرعی حکم حرام کام نہیں مانیں گے, شریعت کے مطابق. اسی طرح فرماتے ہیں غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی, تیری غیر موجودگی. یہ دیکھیے مثالی بیوی کی صفتیں اور آگے اس میں 4, پہلے اس میں 3 آئی, اس میں 4 آ رہے. جب تیری طرف دیکھے تو خوش کر دے, تو جو حکم دے اس کو بجا لائے, تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور عزت کی حفاظت کرے. بہت ساری عورتیں شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی, بیجا خرچ کر دیتی. جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو اٹھاتے تو جلدی جلدی سب کو بانٹ دو, ان کو بانٹ دیا, ان کو, ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھی مثالی بیوی. اسی طرح فرماتے ہیں مثالی بیوی کی خصوصیتوں میں کچھ خصوصیت, اولاد سے محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے تمام معاملات میں امانت دار جو عورت ہوتی ہے وہ مثالی بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ نے فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی. اونٹوں پر جو لوگ سواریاں کرتی ہے ان سواریوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی. اور پھر فرمایا ہے جو بچوں پر نہایت شفقت اور مہربان ہوتی. قریش کی عورتوں کیا صفتیں ہیں؟ بچوں پر نہایت شفقت اور رحم کرتی. ہوتا ہے ایک مثالی بیوی کی مثال بچوں پر رحم کرتی. آپ یہ کہنا چاہیے تو مثالی ماں کی مثال ہوگی, نہیں بیوی کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں پر جب بیوی شفقت رحم نہیں کرتی تو اس سے گھر میں فتنے اور فساد اور جھگڑے مچتے ہیں. سمجھا؟ شوہر کو پسند نہیں آ رہا کہ بچے چلا رہے ہیں, چیخ رہے, محبت اور شفقت کا معاملہ ہی نہیں بیوی کا اس کے ساتھ. سمجھا؟ تو شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین آپ کہتے ہیں یہ جو قریش کی عورتیں جو اونٹ چلاتی لگیں سب سے بہترین ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے کہتے ہیں مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال اور دولت کی محافظ اور امین ہوتی. اور ان عورتوں کی خصوصیت جو قریش کی تھی, اپنے شوہر کی مال, ٹھیک, اور اس کے جو ہے مال و دولت کی وہ محافظ ہوتی, امین ہوتی. یہ نہیں کہ شوہر چلا گیا تو اپنے بھائیوں کو لگا دیا, رشتہ داروں میں خرچ کر دیا, بیجا دے دیا, کسی کو بغیر بولے نکال دیا, نہیں, بہت امین. ایک تو شفقت بچوں پر, ایک اور صفت آ گئی, یہ ایک مثالی بیوی کی خوبی, اور مال میں حفاظت کرتی. اسی طرح ایک مثالی بیوی کی خصوصیت میں جو آپ سے بیان کرتے وہ یہ ہے شوہر کی جنسی جذبات کا احترام کرنے والی خاتون پر اللہ تعالیٰ کی رضا رہتی ہے. مطلب یہ شوہر کی جنسی جذبات کی خیال رکھنے والی بیوی یہ بہترین بیوی کی علامت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے, آپ قسم کھا رہے, بات کا امپورٹنس بتا رہے ہیں, قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص تم میں سے اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے بلا شرعی عذر کی, میں نہیں آتی, آج تم نے یہ نہیں دیا نا میرے کو تو میں آج نہیں آتی تمہارے پاس, آج نہیں سونا, انکار کر دے, بیوی انکار کر دے, تو وہ ذات جو آسمان میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہو جاتا. اگر شوہر ناراض, شرعی اس میں, غیر شرعی شوہر بولیں گے اب میرے کو معلوم ہو گیا کہ نہیں بات, اب میں ناراض رہوں گا تم سے, تم پہ اللہ ناراض, ویسا نہیں. شرعی ضرورت ہے اور بیوی بولتے نہیں آ رہی, ضد ہے اس کی, اسے نہیں آنا ہے, اس کی مرضی نہیں ہے, یا وہ خواہ تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے, تو آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر بلائے وہ انکار کر دے تو آسمان والی ذات اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کر لے. کتنی اہم بات ہے نا. تو ایک نیک بیوی کی خصوصیت یہ ہے اپنے شوہر کے جنسی جذبات کا خیال رکھتی ہے اور اسے ایک اور صفت پتہ چلی, راضی رکھتی ہے. اسی طرح آپ سے فرماتے ہیں ایک نیک بیوی کی خصوصیت میں وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی عورتیں. غور سے سنیں, بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے, یہ عمل جس نے کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب. 5 نمازوں کی پابند کرنے والی عورت جو بیوی ہے, رمضان کے روزے رکھنے والی عورت, پاک دامن اور شوہر کی اطاعت گزار عورت. پاک دامن, ٹھیک ہے, شوہر کے حق میں کسی کو شامل نہ کرے, شوہر کی اطاعت گزار جو خاتون ہے یہ سب سے بہترین عورت ہے, اور یہ عورت جنت میں چلی جائے. 4 چیزیں دیکھیے, اور اس لیے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے, بہت آسان, صرف 4 کام کرنا ہے. دیکھیے کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیے, یہ ابن حبان کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی آپ نے فرمایا کہا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے, مطلب فرض, رمضان کے فرض 1 مہینے کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, ٹھیک, مطلب شوہر کے علاوہ کسی سے وہ عمل نہ کرے, اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرے, تو ایسی عورت کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں
میں سے جس میں سے جانا ہے وہاں سے گزر. جنت میں جانا کتنا آسان ہے عورت کے لیے. نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی الحمدللہ اکثر. اب کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت الحمدللہ. اب بس ایک کام ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہر معروف بس. تو ایسی عورت سے روز قیامت کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جہاں سے تجھے جانا ہے گزر جا. جبکہ ہم جانتے ہیں 8 دروازوں میں سے مخصوص لوگ جانے والے ہیں. نمازی ہے، روزدار ہے، زکاتی ہے، اذان کا جواب دینے والے اور بہت سارے. اندازہ لگائیے کتنا آسان ہے ایک عورت کے لیے جنت جانا. شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہے، روزے الحمدللہ سب رکھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بس شوہر کی اطاعت کرے چلے. کتنا آسان طریقہ بتا. اور مثالی عورت کی خوبی کہ وہ یہ سب کرتی. اسی طرح مثالی بیوی کا مطلب وہ نمازی ہوتی ہے، روزے کی پابندی کرتی ہے، شوہر کی اطاعت گزاری، شرمگاہ کی حفاظت. 4 پوائنٹس پھر آگے صفت آگے آئیے. اور مثالی بیوی کی جو صفت حدیث میں آتی ہے اس میں شوہر کو خوش رکھنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنی جان اور مال شوہر کے حوالے کرنے والی خاتون بہترین رفیق حیات، بہترین بیوی ہے، بیسٹ وائف. جیسے کہ آپ نے فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، یہ نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورتیں کون سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ بات چونکہ پہلے آگے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا فرمایا جب کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے. جس چیز کو ناپسند کرتا ہے جان اور مال کے معاملے میں، شوہر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں بھائی یہ گھر پر نہیں آئیں گے تو وہ نہیں آئیں گے چونکہ وہ غیر محرم ہے. چچیرا بھائی آ رہا تھا، خلیرا بھائی آ رہا تھا، پسند نہیں شوہر کہ تو غیر محرم ہے، تو وہ کہہ دے کہ نہیں میرے شوہر کو ویسے بھی نہیں ملنا چاہیے اکیلے میں تو، لیکن بہرحال میرا شوہر پسند نہیں. شوہر نے کہہ دیا کہ یہاں تم صدقہ نہیں کرو گی اور میرے پوچھے بغیر مال نہیں کھاتے، عورت پہ صدقہ نہ کرے. حالانکہ صدقہ ایک نفل عبادت ہے لیکن شوہر نہیں کہہ رہا ہے، ہاتھ روک دے. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. ٹھیک، تو بہرحال ہر معاملے میں جو ہے اس کا خیال رکھنے والی ایسی عورت وہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک مثالی بیوی کی مثال دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مطلب مثالی عورت میں بیوی میں کیا خصوصیت ہے. ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی، ایمان والی جو ہے ایک اچھی بیوی کی صفت اور مثال ہے. ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا پھر کون سا مال ہم جمع کریں. جب سونے چاندی کے جمع ہوڑ کر کے رکھنے کا اسلام نے منع کیا، صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا پھر کون سا مال جمع کریں. حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا میں ابھی تم کو جواب دیتا ہوں. اٹھے، اونٹ پر بیٹھے اور چلنے لگے. حضرت ثوبان کہتے میں بھی پیچھے بھاگا ان کے اونٹ، دونوں چلے. حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اترے. حضرت ثوبان کہتے میں بھی پیچھے سے اترا اور جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول قرآن نے تو ہم کو سونا چاندی جمع کرنے سے بیجا منع کر دیا، اب کیا جمع کرے پھر ہم کلیکشن کیا کرے؟ اسلام نے تو منع کر دیا سونا چاندی جمع کرنے سے. مراد انسان پیسہ روپیہ سونا چاندی جمع کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دی جائے، ضرورت پہ استعمال نہ کیا جائے، یہ مانا ہے. ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جو چیز جمع کرنی ہے وہ کیا ہے. دیکھیے ویسے سب کے لیے، لیکن اس میں حدیث میں ایک لفظ بھی آ رہا ہے اس لیے عورتوں کے اس میں رکھا ہے. تم میں سے ہر شخص کو جو چیز جمع کرنا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو شکر گزار دل جمع کرنا. جو چیز آپ کو رکھنا ہے اپنے پاس وہ کیا ہے؟ ایک شکر گزار دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ذکر کرنے والی زبان، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جمع کرنا ہے، جس کا آپ کو کلیکشن کرنا ہے. اور مومنہ بھی جو ہر معاملے میں تیری آخرت کے بارے میں سوچے اور تمہاری مددگار ثابت. جمع کرنے والی چیزیں ایک اچھا دل، اچھی زبان ذکر کرنے والی، اور ایک بیوی جو ہر معاملے میں تیرے آخرت کا خیال رکھتی ہو کہ میرے شوہر کی آخرت پہ کیا فرق پڑے گا. آخرت ہو حاصل کرنے کی کوشش، یہ حاصل کرو تم کو دنیا میں، سونا چاندی نہیں کرنا، یہ کرنا. ایک دل ایسا حاصل جو اللہ کی یاد کرے، ایک اچھی خواہشات، اچھے جذبات، اچھی سوچ والا، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور تیسری چیز ایسی مومنہ عورت تم جمع کرو، اس کی تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو جو ہر معاملے میں تیری آخرت کا خیال رکھے. یہ مثالی بیوی کی مثال ہے کہ اس میں یہ صفت. اسی طرح مثالی بیوی بننے کے لیے جو ہے کسی کو اگر کوئی نمونہ چاہیے تو طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. اگر کسی کو نمونہ چاہیے کیسی بیوی بنوں میں، رول ماڈل اس لیے میں دے رہا ہوں، کائنات کی سب سے بہترین خواتین 4 ہیں. ایک روایت میں فرمایا مردوں میں تو کہیں کامل گزرے ہیں، عورتوں میں بہت کم کامل مکمل ایمان والیاں گزری ہے، جن میں آپ نے 4 نام لیے، یہاں بھی وہی 4 نام آ رہے ہیں. تو کہا سب سے بہترین خواتین 4 ہے. پہلا کہا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم بنت عمران، ٹھیک، علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی، ان کے تعلق سے کہا مریم بنت عمران. یہ ایک بہترین خاتون ہے، لیکن اب بہرحال ان میں ہم بیوی کے ایگزامپل نہیں لے سکتے. دوسرا فرمایا رکھا خدیجہ بنت خولید، جو خدیجہ کبریٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، کہا یہ سب سے بہترین ہے. تو اب یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے عورتوں کے لیے کہ ایسی بیوی بننا ہے آپ کو تو یہ بنیے.
کیسا سہارا اپنے شوہر کو دیتی ہے، کیسے آخرت کا خیال رکھتی ہے، اور کیسے اچھی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا، اور کیسے اللہ کے رسول نے ان کی اچھی خوبیوں کی بنیاد پر ان کو سل کیا، عمر نہیں دیکھی، 3 بار مطلقہ نہیں دیکھی، یہ سب تو مریم آپ کے لیے حضرت خدیجہ ہے۔ تیسرا فرمایا فاطمہ بنت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، کسی کو نمونہ ہونا عورت کا کیسی بیوی ہو آپ تو ہو جائیے حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ ڈالیے اور بن جائیے ایسی، یہ ہے نمونہ۔ اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، 4 کا نام آیا، اور چاروں یہ مکمل عورتیں تھی، کامل تھی۔ مردوں میں بڑے کامل گزرے ہیں دین کے اعتبار سے، عورتوں میں یہی 4 کامل گزری، تو ان میں سے 3 لائق اتباع ہے، چونکہ حضرت مریم سے شادی نہیں ہوئی لیکن باقی 3 تو ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی کو قابل تقلید بیویوں کے ایگزامپل ہونا تو میں نے اس لیے ایگزامپل رکھ دیا، یہ ہے آپ کو۔ اور ایک بیوی اپنے شوہر کی کیوں اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسلم خاتون جانتی ہے اس کے ہسبینڈ کی کتنی اہمیت ہے اس کے حقوق کی، تبھی تو یہ سب کرتی ہے۔ اور ہسبینڈ کے کیا حقوق ہے، کتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جسمانی ضرورت پڑ جائے دن میں تو تم نفل روزہ رکھ لو تو مشکل ہوں گی، بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے حقوق کی اہمیت ہے۔ اس لیے ایک مسلم خاتون اطاعت گزار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، چونکہ اس کے دین نے اس کو پابند کیا ہے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے بول کر ایک مسلم خاتون وہ عمل کرتی ہے، اور ایک شوہر بھی اچھا شوہر اس لیے بنتا ہے کہ اس کے رب نے حکم دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناتا ہے شوہر کے حقوق میں۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہ خاتون کے لیے ضروری ہے جاننا تاکہ ایک مثالی بیوی بنے، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرنے والی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یہ اہمیت ہے بول کے بیوی سب حق ادا کر رہی ہے، اور اتنی اچھی بیوی بن کے رہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی عورت اچھی عورت نہیں ہو سکتی، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ پھر آگے فرمایا اگر وہ سواری پر تمہیں بلائے تو وہاں بھی جانے سے تم انکار نہ کرو۔ اگر وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں بلاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے تو وہاں جانے سے بھی انکار نہ کرو۔ کتنے حقوق کی اہمیت ہے شوہر، اس بات کو عورتیں سمجھ، اور اس لیے تو مومنہ ایمان والی عورت اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرتی ہے چونکہ اس کے شوہر کے اتنے حقوق اللہ نے دے رکھے ہیں یار۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا بچیوں کو ویسی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے جن کے نکاح میں وہ جائیں یہ حقوق سمجھیں۔ اب بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہاں یہ ہم کو بڑا زخم چاٹنے کی تم نے حدیث سنا دی، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے حقوق اپنی طرف سے دیے، اس کے رائٹ سے والدین کو ایک مقام دے دیا تو دے دیا، اب وہ غلط اور صحیح ہوں گے ان کی پوچھ ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں، وہ ان کی پوچھ ہے قیامت کے دن والدین کہ کیوں بچوں کے ساتھ ایسا کیا، لیکن کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ دنیا میں اسپیشل اسٹیٹس ہے ان کا، اسی طرح ایک بیوی کے لیے شوہر کا بھی اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ ٹھیک ہے وہ غلط ہے میں مان رہا ہوں، پکڑ ہوں گی اس کی ہاتھ، وہ تو جا رہا ہے نا، آپ کی دنیا میں کیا بدلہ لیں گی؟ ایک بیوی شوہر سے نہیں لے سکتے، جانے دو اس کو آخرت کا، لیکن آپ کا رویہ اس سے آپ اپنا حقوق دیتے رہے۔ جیسا والدین غلط ہو بچے ان سے بدلہ نہ لے، آخرت میں اللہ دیں گا، شوہر غلط ہے ٹھیک، آپ اپنا حق ادا کرتے رہے، باقی چھوڑیے اللہ لے گا نا اس سے۔ بہت سی دنیا میں لینا چاہتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں تھی یا کچھ مثالیں کچھ صفتیں تھی جو اچھے شوہر اور اچھی بیوی میں ہوں، اچھے میاں بیوی میں، کہ ایک اچھے ہسبینڈ گڈ ہسبینڈ اور وائف کیسے ہوتے ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں یقیناً مکمل نہیں رکھ سکا ہوں، میں کچھ باتیں جو میں نے مناسب سمجھی آج کے دور ماحول اور جو سوالات آ رہے تھے کہ تاکہ یہ تمام چیزیں ٹیکل ہو جائے، اور عورتیں مرد کوشش کرے، چونکہ میں نے پہلے مردوں سے خطاب اس لیے کیا، ان کے حقوق رکھیں، آپ اپنے حق دیں، آپ ایک مثالی ہسبینڈ بن جائیں، انشاءاللہ آپ کا فریق آپ کا اپوننٹ بھی انشاءاللہ ایک مثالی پھر بیوی بننے کی کوشش کریں گی۔ اور عورتوں سے بھی کہوں گا آپ کے شوہر جیسے بھی آپ ایک مثالی بیوی بن جائیں، ہو سکتا آپ کا یہ رویہ اس شوہر کو، اس تنگ دل انسان کو، اس بیکار انسان کو، اس نااہل انسان کو، اس جو بھی ہے اس کو بدلنے میں کامیاب ثابت ہوں گا، ورنہ وہ تو غلط ہے اور آپ بھی غلطی کریں گے، دو غلط لوگ مل کے پھر ایک غلط نتیجہ نکلے۔ تو لہٰذا یہ حقوق میں نے رکھے تاکہ شوہر بھی ایک مثالی شوہر بنے اور بیوی بھی کوشش کرے، عورت بھی کوشش کرے مثالی عورت بنے۔ پھر آپ کی بیوی آپ کا حق دے نہ دے، آپ مثالی شوہر بنے رہیے، پھر آپ کا شوہر آپ کا حق دے نہ دے، آپ مثالی بیوی بنے رہیے۔ لیکن عورتوں سے خاص طور سے گزارش کروں کہ وہ مثالی بیوی ضرور بنے، اس لیے کہ جب مرد ناراض ہو جائے گا اور اگر اس کے بدلے میں وہ کوئی ایسے الفاظ ادا کر دے جو درست نہیں ہوں گے، طلاق دے بیٹھے چھوڑ دے، اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ضرور جو ہے مثالی بیوی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے شوہر میں جو کمیاں وہ ضرور
درست. اور اگر آپ کی بیوی میں کچھ خرابی درگزر کیجیے, اچھائیوں کو اس کے ناپتے رہیے, اچھائی اور برائی کے اندر سے اچھائی زیادہ ہے تو اس کو لیتے رہیے, برائی کو درگزر کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک بہترین سماج, ایک بہترین ماحول. اور جب اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو قیامت کے روز ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ ملے گا. لیکن برداشت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو ضائع کر دیں. جب تک دین پر عمل ہو سکتا ہے ساتھ رہنا, جب ساتھ رہ کر دین پر عمل نہ ہو اسلام کہتا الگ ہونا بہتر ہے. لیکن تب تک ظاہر سی بات ہے اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرے, ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج طلاقیں رونما ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے. تو عقلمند نوجوان ظاہر سی بات اپنے دیندار لڑکیوں کو ترجیح دے رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ تک کوئی نہیں پہنچا, یہ سوال کرنے والا اگر خود وہ ہے یا کسی کے لیے کر رہا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں تک رسائی کر دے کہ دیندار لوگوں سے مل جائیں. لیکن آپ قطعاً اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دیندار اور پردے داری کی وجہ سے ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بھی اچھا کچھ آپ کے لیے اٹھا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگا رہے یہ رشتہ بہت اچھا آ گیا, یہ ہو جانا چاہیے میری بچی کا یا میرا خود کا لڑکی سوچ رہی ہے, لیکن پتا چلا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بیٹر آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو ابھی آپ کو ہی بیٹر لگ رہا تھا جس حالت میں آپ تھے, لیکن اللہ نے اس سے ایک اچھا آپشن اٹھا کے رکھا تھا جو وقت کے بعد ملا, لیکن صحیح جگہ ہے, دیر رائے پر درست. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ تقدیر ہے. اور دین کے اوپر جب آپ عمل کر رہی ہیں اور اس کے بنیاد پہ اگر نکاح نہیں اور ایسا آپ کی اگر سوچ ہے تو الحمدللہ یہ آزمائش ہے, اتریے اس پہ. دنیا یہ امتحان گاہ ہے. اگر میں پہلے بے دین تھا اور میری تنخواہ زیادہ تھی اور دیندار ہونے کی میری تنخواہ کم ہو گئی تو صحیح ہے نا, یہ بھی تو آزمائش کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے بے دین جب میں تھا تو مجھے زیادہ دیا, جب دیندار ہوا تو آزما بھی رہا ہے کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ دیندار ہونے کے بعد میں کم کرتا ہوں تو کیا دین پہ ٹکتا ہے پھر بھگ جاتا ہے واپس. یہ ایک آزمائش پہلے تقدیر ہے, کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے. لیکن اگر دینداری کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو اللہ نے اس سے بہتر آپشن آپ کے لیے ایک شوہر کی شکل میں اٹھا رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ بیسٹ ہے, لیکن الحمدللہ جب آج آپ نے سوال کیا کچھ سالوں بعد, جس کا اگر خود کسی لڑکی کا جس کا نکاح نہیں ہو یا ان کی والدہ کا ہے, کچھ سالوں بعد آپ پھر سوچنا میں نے جو جواب دیا تھا اور آپ کے ساتھ کیا اللہ نے کیا, کیا آپ کہیں گے بہت اچھا ہو گیا جب ہم نے نہیں کیا تھا. جس کو ہم سب سے اچھا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا جو ہم کو اللہ نے اس کے بعد عطا فرمایا. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے, یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھے. جو برکات اللہ رب العزت اس کے دین کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانے پہ دیتا ہے وہ برکات الگ ہی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے نکاح دیر سے ہو لیکن اتنا بابرکت ہو کہ کم وقت میں اتنے کارنامے انجام دے دے. آپ کسی نے نکاح بہت جلدی کیا, اولادیں جلدی پیدا ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن وہ کام نہیں کر پائے. کسی کا نکاح بہت لیٹ ہوا لیکن بابرکت تھا, اولادیں کم تھی, حالات کم تھے, مال کم ملا, لیکن ایسی بابرکت اولاد, ایسی بابرکت زندگی کی, کم زندگی میں بڑے کارنامے, کم اولاد میں بڑی چیزیں ہوتا ہے. تو برکت بڑی اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر دینداری کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے لوگ فیشن پرستی کو پسند ہے آپ کو نہیں, تو ویٹ کیجیے انشاءاللہ عزیز. اللہ نے تقدیر میں اگر آپ کے نکاح لکھا ہے کوشش, لیکن میں انکار نہیں کر رہا ہوں, کرتے رہیے. اور اگر یہ واقعی میں دین کی وجہ سے ہے تو آزمائش ہے, کھڑے اتریے اس میں کہ اللہ تیرے لیے ہم آزمائے جا رہے ہیں اور لوگ ہم کو پسند نہیں کرے اس وجہ سے کہ ہم برقع پہنتے فلاں, آزمائے جائیے انشاءاللہ عزیز. آپ دیکھیے اللہ اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ عزیز آپ کو نصیب کریں گے. السلام علیکم. فضل بھائی پوچھ رہا تھا کہ جیسے خواتین رہتی ہے گھر کی, وہ دین کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا جو وقت رہتا ہے, جو بزنس بھی رہتا ہے, اس کے بعد میں جو وقت گھر کا رہتا ہے اس میں دینا پڑتا ہے. یا سنڈے بھی رہتا ہے تو آدھا سنڈے, کیونکہ لوگ بھی فری رہتے ہیں اس کے اندر, تو سنڈے بھی ہمارا اس میں نکلتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتی ہے ایک سنڈے ہی تھا وہ بھی آپ نے اس میں دین میں ڈال دیا, ہمارے لیے وقت کم پڑ رہا ہے. کچھ انکم کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں, تو اس کی تھوڑی وجہ تو نصیحت سے. میں نے ایک اچھا سوال کی عورتوں کے تعلق سے کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد بزی رہتا ہے, بہت سارے کام میں لگا رہتا ہے اور وہ بیوی کو جو ہے ٹائم نہیں دے پاتا ہے, اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا بہت ملتا ہے سنڈے ملتا ہے تو سنڈے کے دن سمجھو درس میں آ گئے یا کہیں چلے گئے, تو پھر عورتیں بولتی ہیں کہ اتنا ٹائم تھا یہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا. وہی اتنا آپ کا سوال, مطلب خواتین یہ کرتی ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار عورتوں کی ایک جو اشکالات یا جو ایک مردوں پر ایک الزام ہوتا ہے, وہ الزام کیا معلوم کہ ہمارا شوہر ہم کو ٹائم نہیں دے, جبکہ بیوی بھول جاتی ہے وہ آپ کی محبت, آپ کی الفت کا ہی نتیجہ ہے. جو محنت کس کے لیے کرتا ہے وہ ٹائم جو کام میں لگاتا ہے, جو انکم کرتا ہے, وہ انکم کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا وہ پارٹ نہیں اس کی محبت کا کہ آپ کو حلال اور اچھا کھلانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے؟ اس کو بھی آپ حصہ سمجھیے, وہ آپ ہی کو ٹائم دے رہا ہے. لیکن ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں. تو دیکھیے میں شوہر سے گزارش کروں اپنی بیوی کو جو بھی ٹائم دے کوالٹی ٹائم دے. مجھے پتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ زیادہ وقت کی محتاج یا وہ نہیں, آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی, وہ جو بھی آپ ٹائم دے ان کو کوالٹی ٹائم دے, تھوڑا ہی دے لیکن کوالٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج, آپ سمجھ کے جو وفات ہوئی 9 ازواج آپ کی ہیں, 9 ازواج, آپ سم کی غزوات اور آپ سم کی کارکردگی, آپ سم کی پلاننگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں پر جانا, ان سب کو نکالے تو ایک بیوی کو بہت مشکل 1 رات ملتی تھی.
9 بیویوں کی 9 ہو گئی، اس کے بعد آپ سفر پر ہے تو کئی دن سفر پر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو روایت میں آتی ہوئی ہے، جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے تو کوالٹی ٹائم دیتے تھے ان کو، تھوڑا سا لیکن کوالٹی ٹائم تھا. نیکسٹ ٹائم ضرورت ہی نہیں بیوی کو، بس ایک بار دے دیا تو اگلے مہینے باری آئیں گے. کوالٹی ٹائم. تو میں بھی یہ کہوں گا جو شوہر ہے، ہماری جو بیویاں یا جو ماں بہنیں امت کی، وہ آپ سے بہت ٹائم امید نہیں کریں. ان کو بھی سمجھتا ہے نا آپ کام کو نہیں جائیں گے، لیکن کوالٹی ٹائم دیجیے. فار ایگزامپل سنڈے کے دن آپ صبح درس میں آگے سمجھ لیجیے کوئی ایکٹیویٹی میں آ گئے، سنڈے کے دن رات میں جلدی جا سکتے ہیں نا، کام نہیں تھا، گھر گیا، گھر جاتے سب سے پہلے موبائل کو بند کر دیجیے. کوالٹی ٹائم ان کو دینا. اور عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو اظہار کر کے بتانا، اور یہ فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، اسلام نے اس کی اجازت بھی دی، اظہار کرنا کہ آپ جب گھر جائے تو ان کو بتا کے فون بند کرنا کہ فون بند کر رہا ہوں اس لیے کہ اب آپ کے ساتھ رہنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ کوالٹی ٹائم. ارے ماشاء اللہ میرا شوہر صرف میرے لیے موبائل بند کر رہا ہے، جبکہ اس کے بغیر تو نظر نہیں آتا ہوتا ہے نا. کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو رکھ دیا. ٹھیک، اب اس کے بعد بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے، کیا ہو رہا ہے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا جو بھی ہو رہا ہے، تو وقت کم کیوں نہ ہو لیکن وہ وقت کوالٹی والا ہو، وہ صرف ان کے لیے وقف ہو وقت. سمجھ رہے آپ؟ اس کا ڈیمانڈ ہے. اور تو لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے دینی سرگرمیاں بھی تو آدمی تبھی کر پائیں گا جب کام کاج سے فری ہوں گا. اب وہ اتوار کا دن ہو سکتا ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے یا کوئی نیشنل ہالیڈے یا چھٹی کا دن ہی ہو سکتا ہے نا، تو وہ سمجھ رہے. لیکن آپ اگر کوالٹی ٹائم اپنی کو دیں گے، ہم لوگ عورتوں کو دیں گے، تو انشاءاللہ عزیز جو ہے اس معاملے کا حل ہو جائے. اس لیے کہ اکثر عورتیں اپنا کوالٹی ٹائم شوہر کو دیتی ہیں، لیکن شوہر سمجھو بیوی کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے، اور آپ بات کرتے ہیں اور بیل بج گئی ایک منٹ، بس اس کا موڈ خراب ہوا کیونکہ آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. اس میں بھی آپ جو ہے سلاٹ مار کر دے رہے کہ اس کے سمجھ رہے آپ. تو کوالٹی ٹائم یہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کم وقت دیجیے لیکن کوالٹی ٹائم دیجیے، اس کا اظہار کر کے دیجیے کہ یہ تمہارے لیے کوالٹی ٹائم ہے. اور جب وقت ملے گھمانے لے جائیے، کھلانے لے جائیے. ٹھیک ہے، یہ بھی پارٹ ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، گھمانے لے جانا، کھلانا اپنی بیویوں کو باہر، یہ ہم سمجھتے نہیں. کبھی خود بنا کر کھانا ان کو کھلائیے. ٹھیک، یہ ہم سمجھتے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا. 100% بچے اور کھانا پکانا گھر کی ذمہ داری بیوی کی ہے، میں صرف کما کے لاؤں گا. نہیں، کما کے آنے کے بعد وقت ہے تو ان کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم گزاریے. آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ اشکالات ان کے پھر نکل جائیں گے کہ آپ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. آپ جتنا دیں کوالٹی دے، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دے، اظہار کر کے دے کہ یہ ٹائم صرف تمہارے لیے. اور دوسری چیز، عورتوں کو اپنے محبت کا اظہار کر کے بتائیے اپنی بیوی کو. عورتوں کو اس لیے استعمال کیا کہ ماں کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ تو عورت کی فطرت ہے، اس کو اظہار جب تک نہ ہو سمجھ نہیں پاتی بہت ساری چیز. اظہار کر کے ٹائم دے. ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، اور بیوی کو تو خاص طور سے آپ کو اظہار کر کے دینا ہے. اظہار کر کے وہ چیز بتائے کہ یہ تمہارے لیے فلاں چیز تمہارے لیے صرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، فلاں تمہارے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، تمہارے لیے کیا ہوں تو بہت خوش ہو. اچھا میرے لیے جاب میٹنگ چھوڑ کے آ گیا، میرے لیے وہاں سے چھوڑ کے آیا، میرے لیے کمپنی سے آئے. وہ آدھا ریلیکسیشن ہو جاتا ہے. معلوم جیسا کہ آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور آپ کمپنی سے آئے سب کو آپ دیکھیں گے ایسا بولے میں کمپنی کا جاب چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں، تو آدھا ان کی بیماری جب دور ہو جاتی ہے. ریلیکس کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ایک مرد ان کے لیے ان کا بیٹا دے رہا ہے، تو ویسا آپ اظہار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اظہار کرتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز سے جانتے تھے انسانی فطرت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی جب میرے ساتھ ہوتے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول اللہ عائشہ سے فرمایا، کہا اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. تو عائشہ نے مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ تو کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو خصم ہے محمد کے رب کی، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم خوش. اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو؟ خصم ابراہیم کے رب کی. کیا کہتی ہے؟ خصم ابراہیم کے رب کی، مطلب محمد کے رب کی، مطلب آپ کے رب کی اللہ کی، ابراہیم کی رب کی مطلب ابراہیم علیہ السلام کے رب اللہ کی. لیکن الفاظ تو میں اس سے سمجھ جاتا تھا. عائشہ مسکرا کر اللہ کے رسول خصم تو اللہ کی کھاتی ہوں، بس نام نہیں لیتی ہوں بیچ میں آپ کا، مطلب خصم تو میں چینج نہیں کر رہی ہوں. مطلب محبت کا بیوی کا اظہار کی جب خوش ہے تو محمد کے رب کی قسم. تو اللہ کہتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو ناراض رہتی ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، مطلب میرا نام لینا پسند نہیں کرتی. عائشہ مسکرائی اور کہا اللہ کے صرف نام کا تو فرق ہے، قسم تو اللہ کی کھاتی ہوں نا. ٹھیک، تو بہرحال دیکھیے سمجھ رہا اللہ کے اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں تم میرے طرف کس طرح سے ہوگا. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں اور ہم اگر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں گوشت کا کوئی حصہ ہڈی کسی ایک طرف سے کھاتی، اللہ کے رسول مجھ سے لے لیتے اور اسی طرف سے کھاتے ہیں. کوالٹی ٹائم ہے، تھوڑا وقت دے رہے ہیں، مکمل دے رہے ہیں، اسی جگہ سے کھاتے ہیں آپ. لیکن کوئی بھرے محفل میں پورے خاندان کے سامنے اس کی بیوی کی ہڈی لے کے نہ کھایا تو بولے اب حدیث میں آ گیا اللہ کے رسول کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے گھر میں، آپ کو کوئی بہن نہیں تھی، آپ کو کوئی بھائی نہیں تھا، اور حضرت عائشہ اور بہت سی ازواج سے آپ کو بچے بھی نہیں تھے، تو لہٰذا یہ ایشوز وہاں نہیں ہوں گے. وہ پرائیویسی ہوتی تھی، گھر میں چلے گئے مطلب پرائیویٹ لائف ہی تھی آپ کی، بچے بھی نہیں تھے آپ کو، بہن بھائی کوئی نہیں تھے، سمجھ رہے، والدین بھی نہیں تھے آپ کو، تو آپ اکیلے تھے گھر میں اپنے، اور بیویاں ہوتی تھی. تو یہ سمجھیے. تو ایک بار ایک آگے بولے ہمارے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بولے دستر پہ آ رہے بیوی کی ہڈی لے کے کھا رہے. کیوں؟ تو فیض بھائی بولے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے. یہ یہاں کے لیے تھوڑی
یہ اکیلے سمجھو آپ کھا رہے ہیں، ساتھ مل گئے تو جب کے لیے ٹھیک. اسی طرح وہ فرماتی ہے کہ جب میں پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس لے لیتے اور اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا. کوالٹی ٹائم، مطلب بیوی غور کر رہی تھی کہ شوہر کیا کرتا ہے اس چیز کے، اور اللہ کے رسول شوہر ہونے کے ناطے اظہار بھی کر رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہاری چیز. سمجھ رہے ہیں؟ کوالٹی ٹائم یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اس کو بہت سی بار ہم بھول جاتے ہیں اور ازواج مطہرات میں اپنی زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے اظہار کیے جن حالات کی وجہ سے ہم جان سکے، چونکہ نبی نمونہ. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ طہارت